جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ہمارے ساتھ نان مسلم بہن ہے، انہوں نے شہادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بہن آپ کا نام کیا ہے بہن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن آپ کا نام کیا ہے؟ سمرین۔ سمرین، آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے پہلے؟ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں کرسچن ہوں۔ آپ کرسچن تھی، ماشاء اللہ۔ آپ کیا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں جی۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں جی۔ آپ کیا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے پیغمبر ہیں؟ خدا کے پیغمبر ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی۔ ماشاء اللہ۔ دو شرائط ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے، دو کم از کم شرائط ہے۔ نمبر ایک کہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ بہن، آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کیا آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی؟ ہاں جی۔ آپ اپنے ہوش و آواز میں کرنا چاہتی؟ ہاں جی۔ میں یہ جانوں کہ آپ اسلام کے قریب کیسے آئے؟ اسلام کے قریب کیسے ہے؟ میرے ارد گرد میرے مسلم بہن بھائی رہتے تھے اور ان کی طرف دیکھ کے میں مسلمان بننا چاہتی ہوں، میری خواہش ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے ارد گرد مسلمان بہن اور لوگ تھے جس سے آپ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں جی۔ الحمدللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری؟ ابھی میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتی ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسول ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے۔ ماشاء اللہ، آپ مسلمان ہو چکی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے پرانے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، جو اچھائی وہ رہتی ہے پرانے گناہ سب معاف ہوتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت نصیب فرمائے۔ اور میری التجا ہے آپ سے بہن کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہن، ان کو بھی اسلام کا پیغام پہنچائیے اور کوشش کیجیے کہ ان کو بھی اسلام کے قریب لائے۔ جوائنٹ سائڈ پہ مائک نمبر 3 پہ اگر کوئی غیر مسلم موجود ہے تو پہلے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام عثمان احمد ہے، مسلم ڈیبیٹ اکیڈمی اسلام آباد سے میرا تعلق ہے۔ میرا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، صاحب آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ میں مسلم ہوں الحمدللہ۔ مسلم ہیں تو ذرا قطار میں ٹھہریے، ٹھیک ہے، ضرور۔ باقی غیر مسلمان کو موقع دیجیے۔ تھینک یو جی، جب ضرور۔ غیر مسلمان کے سوالات ختم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا۔ جس مائک پہ کوئی غیر مسلم بھائی پہلے موجود ہے وہ سوال کرے۔ جس مائک پہ غیر مسلم موجود ہیں پہلے وہ سوال کرے۔ مائک نمبر 1 چلا دیں جی۔ مسیح عظیم نام میں تمام حاضرین کی سلامتی ہو۔ میرا نام سنیل دلاور ہے اور میں شیخوپورہ سے آیا ہوں۔
میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے، تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بھائی صاحب آپ کا سوال مجھے صحیح سنائی نہیں دے رہا ہے، آپ اگر دھیرے سے سوال پوچھیں گے۔ آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے مائک نمبر 1 جس پہ بھائی بول رہے ہیں سوال کرنے کے لیے، اس کے علاوہ باقی مائک میوٹ کر دیں۔ خاموش یار۔ اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے، تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ازلی صفت اور قائم بالذات ہے۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کتاب الاداب باب ثواب القرآن 348 اور 352 میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن کا تجسم ہوگا جو کہ حادث ہوگا اور نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور اللہ سے شفاعت کرے گا، یعنی اللہ کا کلام مجسم ہو کر جسم اختیار کرے گا۔ تو یہاں سے کلام اللہ کی ازلیت، اس کا ناطق ہونا اور تجسم تینوں ثابت ہیں۔ یہی 3 باتیں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے، اور اسی کلام کا تجسم ہوا اور شخص کے طور پر ظاہر ہوا، اور اہل اسلام نہیں مانتے۔ اس لیے ہم نے اپنے موقف کی تقویت کے لیے ذرا آسان اردو میں سوال کیجئے۔ آپ فصیح اردو میں بات کریں گے تو آدھی چیز میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہے۔ آپ اس کا صحیح آسان اردو میں آپ جو بات کر رہے ہیں آسان اردو میں کیجئے۔ آپ اگر فصیح اردو والا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گا، تو آپ آسان سمپل اردو میں اب سوال پیچھے آپ جو پوچھ رہے اور ترجمہ بھی ہونا چاہیے صاف آسان اردو میں۔ کئی قرآن مجید جو ترجمہ ہوتے فصیح اردو میں وہ لوگ کے لیے جو اردو میں مہارت رکھتے، اب ان کو پوچھ سکتے، میں اردو میں مہارت نہیں رکھتا ہوں، آپ آسان ترجمے سے پوچھیں تو اس کا جواب دے سکوں گا میں۔ اوکے، نہیں تو آپ سمجھ کے آسان اردو میں ترجمہ کیجیے۔ اوکے جو اسلامی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے۔ آپ انگریزی جانتے؟ جی آپ انگریزی جانتے؟ نہیں، انگریزی نہیں جانتا۔ اچھا، تو آسان اردو میں پوچھے، آسان ہندی میں پوچھے۔ اوکے انگریزی زبان ہے، اردو نہیں۔ آپ جب اوکے بولے تو میں سمجھا آپ انگریزی جانتے تو انگریزی میں پوچھیں گے۔ شورٹ میں نے اسلامی کتب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جسم اختیار کرے گا، جو کہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے اور ازلی ہے، مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفت رکھتا ہے۔ اور یہی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے۔ شفٹ؟ جی شفٹ جی، تعریف، صفت بولیے نا جی، صفت، ہاں جی، بولیے۔ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس نے جسم اختیار کیا، یہ اسلامی کتاب سے ثابت ہے۔ اور اللہ کا کتاب نے جسم اختیار کیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کا یہ حوالہ موجود ہے، آپ یہ غلط ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے۔ میں ترجمہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور شفاعت کرے گا، اللہ سے شفاعت کرے گا انسان کی صورت میں آگے۔ جی ہاں جی ہاں۔ اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور اس کا تجسم ہوگا، یعنی اس نے بھی جسم اختیار کیا۔ ازلی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، نیور لاسٹنگ۔ ایور لاسٹنگ، ہاں، ازلی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اسلامی کتاب سے حوالہ دیا۔ اگر یہی بات سچ ہے جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے، تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے، کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے بغیر آستے سے بات کریں گے، پاس نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے آپ ہی بات کر رہے ہیں، یہاں مجھے مائکروفون پہ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ پہلا چیز یہ، میرا مائکروفون سے آپ کی آواز دھیرے سے آپ بات کیجئے، فاسٹ مت بات کیجئے۔ آپ
دیکھ کے نیچے دیکھ کے فاس بات کر رہے ہیں, آستے سے بات کیجیے. اوکے اوکے. آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے شاید. سر اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا, اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا. تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے, تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال. ایسا صاف پوچھو نا, آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے, برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. ہمارے عقائد کے کون مطابق کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نا. جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے 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 اوکے. بھائی صاحب کا سوال ہے, ابھی سمجھا میں, کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے, از دا ورڈ آف گاڈ. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے, ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود ہے؟ بھائی صاحب آپ نے سوال پوچھ لینا. ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے شروع میں بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا, جواب شروع کیا گیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے, ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آیا تھا نا, مسلم ڈیبیٹنگ سیشن. کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچین مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے, وہ کرسچین مشنری کو بہت شکست دیتے. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا. یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو. پہلا سوال سمجھ نہیں پایا, میں سوال سمجھ گیا, جواب دینے لگا, بیچ میں ٹپک رہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے, ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے, اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب کیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ, یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کیے. کچھ لوگ نے مانے, کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے, بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ابن مریم. وہ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے. وقال المسیح,
बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ओ इसराइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फकद हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा।